السلام علیکم کلاس. آج جو ہم لوگوں نے کوشچن کرنا ہے وہ ہے ایڈوانٹیجز آف بل آف ایکسچینج. بل آف ایکسچینج کے فائدے، ایڈوانٹیجز. سب سے پہلا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ. ٹریڈ ڈیولپمنٹ میں کیا کہتے ہیں پوائنٹ، اس پوائنٹ میں کہ تجارت میں کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ترقی ملتی ہے بل آف ایکسچینج کے ذریعے سے. تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم فارجن ٹرانزیکشنز کرتے ہیں یا فارجن بزنس کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈیلنگز کو یا اپنی ٹرانزیکشنز کو بل آف ایکسچینج کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بل آف ایکسچینج کے ذریعے سے ہم اپنی جو ہے ٹرانزیکشنز جب کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بل آف ایکسچینج جو ہے ایک سیف موڈ آف پیمنٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ پیسوں کے چوری ہو جانے کا یا گم ہو جانے کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ تجارت کو ترقی ملتی ہے، کیونکہ جب ہم اپنی ڈیلنگس میں پیسوں کا استعمال ہی نہیں کریں گے، ایک پیس آف پیپر بل آف ایکسچینج کا استعمال کریں گے، دین ہماری ڈیلنگس جو ہیں وہ سیف ہوں گی اور جو ہے اس سے ہماری ٹریڈ کو، ہماری تجارت کو ترقی ملے گی. آگے ہے سیکنڈ پوائنٹ، سیٹلمنٹ. اس میں کیا کہہ رہے ہیں، ایز ٹرانسفر آف منی از ناٹ نیڈیڈ ان کیس آف بل آف ایکسچینج. اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ سیٹلمنٹ میں کہ بل آف ایکسچینج میں ہمیں پیسے ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک پیس آف پیپر ہوتا ہے، بل آف ایکسچینج ہوتا ہے، جس بل کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، جس میں گم ہو جانے کا یا چوری ہو جانے کا خطرہ بالکل بھی نہیں ہوتا. تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پیس آف پیپر جو ہے ایک لوکل کرنسی کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے اور فارجن کرنسی کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے. جس طرح اگر میں پاکستان میں بیٹھی ہوں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے مجھے کسی نے بل آف ایکسچینج دیا ہے پیسوں کے لیے، تو وہ میرے لیے سیف موڈ آف پیمنٹ ہے. ٹھیک ہے، میں اسے آسانی سے پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کروا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر فارجن ڈیلنگس ہو تو دین بھی یہ سیف سمجھا جاتا ہے، اس کے ذریعے بھی ہماری جو ڈیلنگز ہوتی ہیں، پیمنٹ ہوتی ہیں، وہ آسانی سے ہو سکتی ہیں. آگے ہے پروف آف کریڈٹ. یہ ایک پروف ہوتا ہے بل آف ایکسچینج کہ ہم لوگوں نے پیسے لینے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بل کسی وجہ سے ڈس آنر بھی ہو جائے تو یہ ایک پروف ہوتا ہے کریڈیٹر کے پاس کہ ڈیٹر نے ہمارے پیسے دینے ہیں. ڈیٹ آف پیمنٹ، بل آف ایکسچینج میں پیمنٹ کی ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ فکس ہوتی ہے اور اسی ڈیٹ پر جو پیمنٹ ہوتی ہے ڈیٹر کو وہ کرنی پڑتی ہے. آگے ہے ٹرانسفر آف منی. بل آف ایکسچینج کے ذریعے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم ہیوج اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں، اور یہ چیپ سورس آف پیمنٹ ہے. ٹھیک ہے، جس سے ہم ایک بہت سستا ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے پیسوں کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے پوائنٹ ہمارے پاس ہے 6 والا، فیسلٹی آف ڈسکاؤنٹنگ. بل آف ایکسچینج میں بینک ہمیں ڈسکاؤنٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے، یہ بات ہم لوگوں کو پتہ ہے. پوائنٹ نمبر 7 میں آگے اس نے کہا ہے ڈس انڈورسمنٹ. انڈورسمنٹ میں ہم لوگ اپنے رائٹس کو کسی دوسرے شخص کے حوالے آسانی سے کر سکتے ہیں. آگے ہے پوائنٹ نمبر 8، انکم فار بینک. بل آف ایکسچینج کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بل آف ایکسچینج ہم ڈسکاؤنٹ کرواتے ہیں تو بینک ڈسکاؤنٹ بل آف ایکسچینج کو ڈسکاؤنٹنگ کے لیے کچھ اپنی کمیشن جو ہے وہ چارج کرتا ہے. تو جب بینک جو ہے کچھ کمیشن چارج کرے گا تو جو کمیشن ہے بینک کی انکم بن جائے گی. آگے ہے پروگریس آف بینکنگ. اس پوائنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ایک کسٹمر بینک سے بل آف ایکسچینج یا پھر کوئی بھی پرسن بل آف ایکسچینج کا ڈسکاؤنٹ کرواتا ہے بینک سے، تو بینک اس کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ اپنے کاؤنٹر پے نہیں کرتا، بلکہ کسٹمر کے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے اماؤنٹ. تو اگر کوئی پرسن ہے جس کا اکاؤنٹ نہیں ہے بینک میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بینک پہلے اس کسٹمر کا اکاؤنٹ اوپن کرے گا اپنے بینک میں، دین وہ اماؤنٹ جو ہے کسٹمر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی. اس سے کیا ہوگا کہ بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ انکریز ہوں گے. آگے ہے انکم آف گورنمنٹ. بل آف ایکسچینج پر جو ریونیو اسٹیمپ لگتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ بل آف ایکسچینج کی ویلیو کے مطابق ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی جو انکم ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے. آگے ہے ری ڈسکاؤنٹنگ. ری ڈسکاؤنٹنگ کی فیسلٹی جو ہے کمرشل بینک دیتے ہیں، اور یہ فیسلٹی جو ہے سینٹرل بینک کی اجازت سے جو ہے کمرشل بینک اپنے کسٹمر کو پرووائڈ کرتے ہیں یا لوگوں کو دیتے ہیں. آگے پوائنٹ نمبر 12 ہمارے پاس ہے بائرس فیسلٹی. بائرس کو یہ فیسلٹی دی جاتی ہے، کوئی شخص اگر چیزیں خریدنے والا ہو، خریداری کے وقت اس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو بل آف ایکسچینج اس کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ شخص
اپنی چیزیں لے سکتا ہے، مگر یہ فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے کہ وہ پیسے جو ہیں آنے والے وقت میں، فیوچر ٹائم میں کسی بھی وقت جو ہے وہ پے کر سکتا ہے. جو ٹائم بائر اور سیلر کے درمیان فکس کیا جائے گا اس ٹائم کے اندر بائر پے کرے گا. آگے ہے سیلر فیسلٹی. سیلر کو بھی فیسلٹی دی جاتی ہے کہ اگر بائر نے چیزیں خریدتے وقت سیلر کو پیسے نہیں دیے تو سیلر کے پاس یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بل کو ڈسکاؤنٹ کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جب ڈسکاؤنٹ کروائے گا تو وہ اتنے ہی پیسے جو ہیں آسانی سے لے سکتا ہے بینک سے. ٹھیک ہے، آگے ہے لیس نیڈ آف کیپٹل. لیس نیڈ آف کیپٹل پوائنٹ نمبر 14 ہے. اس میں کیا کہتے ہیں کہ دا پریزنس آف بل میک دا کریڈٹ ٹرانزیکشن پاسبل. بلز کی وجہ سے کریڈٹ ٹرانزیکشنز جو ہیں، ادھار پر جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ پاسبل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ ایک تاجر کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بزنس کو لیس کیپٹل سے کم سرمایہ سے جو ہے آسانی سے شروع کر سکتا ہے. آگے ہے سرٹینٹی آف پیمنٹ. اس میں کیا کہتے ہیں کہ ایکسیپٹر مطلب بائر جو ہوتا ہے، ڈیٹر ہمارا جو ہوتا ہے وہ یہ ٹرائی کرتا ہے کہ وہ ٹائم پر جو ہے، جو ٹائم فکس ہوا ہے بائر اور سیلر کے درمیان بل آف ایکسچینج میں، اس ٹائم پر جو ہے پیمنٹ کر دے. اگر بائر جو ہے خریدنے والا ڈیٹر اس سچویشن میں نہ ہو کہ وہ آنے والے وقت میں بھی پیمنٹ کرے تو وہ رینیول بھی کروا سکتا ہے بالکل. ٹھیک ہے، لیکن بائر یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ وقت مقرر پر پیمنٹ کرے تاکہ جو اس کی گڈ ول ہے وہ مینٹین رہے. آگے ہے پوائنٹ نمبر 16 رینیول آف بل. رینیول آف بل ہم لوگوں نے کل بھی پڑھا تھا. اب میں نے آپ لوگوں کو اوپر بتایا کہ اگر بائر جو ہے اس سچویشن میں نہیں ہوتا، اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ بل کی ادائیگی کرے فیوچر ٹائم میں، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، سیلر سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ بل کو رینیو کرے اور وہ ڈیٹ رکھوائے جہاں پر جس ڈیٹ پر وہ آسانی سے جو ہے پیسے دے سکے. آگے ہے ہمارے پاس فائنینشیل اسسٹنس. اس پوائنٹ میں کیا کہتے ہیں کہ ایکیومولیشن بل آف ایکسچینج ایکیومولیشن بل آف ایکسچینج کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کی جو فائنینشیل نیڈ ہوتی ہے، مالی ضرورت ہوتی ہے، وہ آسانی سے پوری ہو سکتی ہے. ایکوموڈیشن بل کہتے ہیں رہائشی بلز جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کسی بھی انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. ڈیٹر فیسلٹی اس میں کیا کہہ رہے ہیں، ان کیس آف ٹائم بل دا ڈیٹر انجوائے دا فل کریڈٹ پیریڈ. اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹر جو ہے کس طرح سے فیسلٹی حاصل کر سکتا ہے اگر ٹائم بل ہو. ٹائم بل میں کیا ہوتا ہے کہ بل کی جو پیمنٹ ہے وہ فیوچر ٹائم میں ہی ہوگی، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، ٹائم بل. ٹھیک ہے، ایسا بل ہوتا ہے ٹائم بل. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیٹر نے ٹائم بل کریٹ کیا ہو، بنایا ہو، تو ڈیٹر کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے کہ وہ پورا جو ہے وہ انجوائے کرے گا فکس فیوچر ٹائم کو. ٹھیک ہے، اور پھر وہ وقت آنے پر ہی پیسوں کی ادائیگی کرے گا. آگے ہے ریٹائرمنٹ آف بل. یہ بات میں نے آپ لوگوں کو کل بتائی تھی کہ ریٹائرمنٹ آف بل کسے کہتے ہیں. اگر بائر نے وقت مقرر سے پہلے پیسے دے دیے ہیں، ایکسپائری پیریڈ سے پہلے اگر کریڈیٹر کو پیسے دے دیے ہیں تو کیا ہوگا، تو بل ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے اور کریڈیٹر جو ہوتا ہے سیلر ڈیٹر کو کچھ ریبیٹ دیتا ہے، ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، جس کو ہم بل آف ایکسچینج میں ڈسکاؤنٹ کا نام نہیں دیتے بلکہ ہم ریبیٹ کا نام دیتے ہیں. آخری پوائنٹ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ. بل آف ایکسچینج کے استعمال کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری کنٹری میں جو ٹریڈ ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس سے انڈسٹریل سیکٹر بھی بہتر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے بل آف ایکسچینج کے ایڈوانٹیجز. یہ آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، آسان سا کوسچن ہے. ٹھیک ہے، جو ہم لوگوں نے کل فیچرز پڑھے اس میں سے کچھ پوائنٹ یہاں پر ایڈوانٹیجز میں آتے ہیں، تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. باقی ہم انشاءاللہ بعد میں